اور بھائی جس مسجد میں ہم آئے ہیں اس مسجد کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کا حق ہو گیا، عام لوگوں سے بھی ملنا ہے اور ہر ایک کو تفصیل سے دعوت دینی ہے، اس ذمہ داری کا احساس دلانا ہے کہ جو جماعت جتنی زیادہ گشت کرنے والی لوگوں سے ملنے والی ہوگی اتنا ہی وہ جماعت وصولی کرے گی اور نقد جماعتیں نکلیں گی، کیونکہ ہر مسجد میں جانے کا مقصد سب سے پہلی بات تو تین چلے کی جماعتیں نقد تیار کر کے اللہ کے راستے میں نکالنا، اور جو رہ جائیں ان کو مقامی کام پر کھڑا کرنا۔ مقامی کام پہلے سے ہو رہا ہے، 5 اعمال پر ساتھی جمع ہے تو ان کو بھی مزید قربانیوں پر آمادہ کیا جائے اور ساتھیوں کو اس 5 اعمال میں جڑنے کی وہ دعوت دی جائے تاکہ 100% مسلمان ان اعمال والا بن جائے۔ تو بھائی اپنے سامنے کام کروانا، نقد جماعتیں بھی نکالنا، جماعت بنی ہونی ہے تو جماعت بنانا اور ان کو ان 5 اعمال پر ڈالنا، اور بنیادی بات دعوت کی ہے۔ یہ ذمہ داری سمجھا کر ہر مسلمان کو دعوت دینا یہ ذمہ داری ہے۔ جب دعوت وجود میں آئے گی تو اس سے ساری خیریں وجود میں آئیں گی۔ تو جو ساتھی دن میں نہ مل سکیں اور وہ رات کو آتے ہیں تو ہم اپنی ترتیب بدلیں، گویا کہ اس جماعت کے آنے سے اس مسجد کے آس پاس جتنے لوگ بھی آباد ہیں ہر ایک سے ہماری ملاقات ہو اور یہ آواز ان تک پہنچ جائے، اور اگر وہ رات کو آتے ہیں تو کوئی ساتھی مقرر ہو جائے کہ جب وہ اپنے گھروں میں آئیں اس وقت ان کو دعوت دی جائے۔ جماعت کو تقسیم نہ کیا جائے، جماعت جس مسجد میں آئی ہے ساری توجہ اسی محلے پر مرکوز کریں اور اسی پر محنت کریں اور یہاں سے نقد جماعت نکالنے کی کوشش کریں۔ دوسری مسجدوں والے آئیں کہ ہماری مسجد میں گشت ہے، بیان ہے، آپ آ جائیں، تو جماعت کو تقسیم نہ کریں۔ لیکن ہاں اگر اسی محلے والے کام کاج دوسری جگہ کرتے ہیں تو وہاں ہم جا سکتے ہیں، اور اگر دن میں ملنے کی ان سے موقع نہ ملا تو رات کو، اور جب خوب ہم چل کر تھک جائیں، پسینہ پسینہ ہو جائیں، بھوک، تو اب مسجد میں آ کر تعلیم کریں کہ اس تھکنے پر اور اس پسینہ آنے پر اور ان حاجات کے آگے پیچھے ہونے پر اور ان لوگوں نے جو کڑوی تشریح کی ان کے سننے پر اللہ کیا دیں گے۔ تو فضائل کی تعلیم یہ ایسی اتنا بڑا عمل ہے کہ جب فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر ہم فضائل کو سنیں گے تو اللہ ساری تھکاوٹ کو دور کر دیں گے اور ہمیں احساس ہوگا اے اللہ تیرے انعامات تو بہت زیادہ ہیں اور ہم نے جو محنت کی ہے یہ تو بہت کم ہے۔ اس لیے بھائی تعلیم میں، اور تعلیم ایسے وقت میں رکھی جائے کہ ساری جماعت وہ وہاں موجود ہو۔ تعلیم کو 2 حصوں میں، آدھی جماعت اب تعلیم کر لے، آدھی گشت میں ہو، اور آدھی جماعت بعد میں گشت کر لے، وہ تعلیم کر لے، ایسا نہ ہو، ایک ہی وقت میں تعلیم کی جائے اور اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم، یہ فضائل کی تعلیم ہی ہے کہ جس کی برکت سے یہ ساری نقل و حرکت ہے اور امت اس کام پر کھڑی ہوئی جیسے، اور یہی دعوت جو ہم دیتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ کرتے ہیں اپنے احکام پر، اور دین زندہ ہوتا ہے اللہ دین کی محنت کرنے سے۔ اسی کی تقویت کے لیے، اسی یقین کو بنانے کے لیے یہ تعلیم ہے کہ نماز پر اللہ کام کیسے بنائیں گے، ذکر پر اللہ کیا انعامات عطا فرمائیں گے، اور دین کی محنت پر اللہ کی مددیں ہمارے ساتھ کیسے ہوں گی۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک جیسے گھنٹوں دعوت دے، ہر ایک تعلیم میں بیٹھے۔ اور تعلیم کے 3 اعمال ہیں، ایک تجوید ہے اور ایک احادیث کا سننا سنانا ہے اور ایک 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔ تجوید کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی قرآن پاک کو صحیح کرنے کا احساس ہو جائے، اور جس کو اللہ نے تجوید کی نعمت دی ہے وہ ساتھیوں کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ ان کی قرآن پاک کیسے ٹھیک ہو جائے۔ قرآن پاک کا پڑھنا ٹھیک ہوگا، نماز ٹھیک ہوگی، نماز ٹھیک ہوگی تو اللہ ساری زندگی کے اعمال کو درست فرما دیں گے۔ یہاں نماز ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتا ہے کہ 10 منٹ کے لیے انسان کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، سارے اعضاء، آنکھ، زبان، کان، ہاتھ اور پاؤں، یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہوں، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ جس نے اپنے اعضاء کو نماز میں پابند کر لیا اللہ کے احکام کا، تو پھر یہ باہر کی زندگی میں بھی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کر سکتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے شعبوں کی خرابیاں ختم ہو جائیں، دعوت پر کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی محنت پر بھی لگانا ہوگا۔ جیسے اس محنت میں یقین کو درست کرنا، نمازوں کو بنانے کی محنت کرنا۔ اس لیے بھائی تجوید اب جتنے صحیح پڑھے ہوئے ہیں اتنے ہی حلقے لگائے جائیں، صرف صورتوں کو دہرانا مقصد نہیں ہے،
تو پہلے دن ایک ہی حلقہ لگ جائے تاکہ ذمہ دار ساتھی کو اور ساتھیوں کو پتہ لگ جائے کتنے ساتھی قرآن صحیح پڑھنے والے ہیں، پھر بعد میں اتنے حلقے لگائے جائیں اور چند صورتیں آپس میں دہرا لی جائیں، اور اس میں پتہ لگ جائے گا پھر انفرادی اوقات میں جس کو اللہ نے تجوید کی دولت عطا کی ہے وہ اپنے ساتھیوں پر محنت کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین اور پسندیدہ اللہ کے ہاں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو دونوں کے لیے فضیلت ہے۔ تو صحیح پڑھنے والے ان ساتھیوں کو لیں، ان کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرائیں، جی ہاں ان کو سورتیں سکھائیں۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام خلفائے راشدین ممبر پر بیٹھے بیٹھے صحابہ کرام کو وہ سکھایا کرتے تھے، خطبے کے دوران کوئی آیا تھا اس کو سکھایا کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا صحیح پڑھنا، اور مخصوص صرف یہ 10 صورتیں ٹھیک ہو جائیں یہ نہیں ہے، یہ تو ضروری اور بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد بھائی باقی قرآن پاک کو بھی ٹھیک کرنا، اور پھر جو ہے جن صورتوں کے فضائل ہیں ان کو سورہ یاسین کو یاد کرنا، سورہ واقعہ کو یاد کرنا۔ فرمایا کہ جب جس گھر میں سورہ واقعہ ہر رات پڑھی جاتی ہو تو ان کو فاقہ نہیں پہنچ سکتا۔ جی ہاں، تو سورہ ملک ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ واقعہ، ایسے یہاں ان صورتوں کو یاد کرنا۔ اور اگر قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ قرآن پاک کو پڑھنے میں کے لیے دینا، کہ پڑھتے پڑھتے اگر موت آ جائے اور قرآن کو پورا نہ پڑھ سکے تو بھی اللہ سیکھنے والوں کی اور قرآن کے پڑھنے والوں کی صف میں اس کا اجر فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے تجوید ہے، اور تجوید کے بعد پھر احادیث کا پڑھنا ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے یہ احادیث کا پڑھنا، کہ یہ اعمال کے فضائل ہم سنیں شوق کے ساتھ، کہ پہلے فضائل کی تعلیم ہے، اس سے اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب اعمال کا شوق پیدا ہوگا تو ہمارا رابطہ علماء سے ہوگا، اور علماء سے پوچھ کر پھر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق بنائیں گے۔ فضائل کی تعلیم سے ہماری عبادات جاندار اور شاندار اور شوق والی ہوں گی۔ ایک ہے سر سے ٹالنے کے لیے کسی کام کو کرنا، اور ایک شوق سے کرنا۔ جی ہاں، لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کو اللہ کی ذات سے ثواب کی امید نہ ہو تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ اس لیے وہی شوق یعنی نمازوں کو بنانے کے لیے، عبادات کو بنانے کے لیے فضائل کی تعلیم ہے، کہ فضائل کی تعلیم، جو فضائل اللہ کے وعدے ہیں، ان وعدوں کو سامنے رکھ کر ہم شوق سے اعمال کریں، ہمارا ہر عمل جاندار اور شاندار بن جائے، اور اللہ کا تاثر ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے کلام اور اللہ کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اور پھر تعلیم میں جب بیٹھتے ہیں تو فرشتے جو ہیں اترتے ہیں، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ صحبت انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ 2.5-3 گھنٹے ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں گے، فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا، تو فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ طاعت والے ہیں، تو طاعت والی صفت جو ہے ہم میں آئے گی۔ اور اس کے بعد بھائی ہر ساتھی کھڑے ہو کر 6 نمبروں کا مذاکرہ، یہ 6 نمبر یہ جو ہیں ہمارا ہر عمل صحیح یقین کی بنیاد پر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طریقے اور سنت کے مطابق ہو، اور علم کی روشنی میں ہم ہر عمل کو کرنے والے بن جائیں، اور اپنے اعمال کے اجر کی حفاظت کے لیے اخلاق ہمارے درست ہو جائیں، اور اخلاص کے ساتھ جو ہے ہر عمل ہو۔ یہ شرط ہے قبولیت کی، اخلاص نہیں ہے تو پھر یہی عمل وبال کا ذریعہ بنے گا۔ اور وہی چھٹی صفت کہ مجاہدے اور قربانی کے ساتھ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، مشقت کا عادی بنانا، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہر عمل میں ہم مشقت کے ساتھ کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے ہر پہلے نماز ان صفات پر آئے گی، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اس نماز کی وجہ سے زندگی بنائیں گے اور دنیا و آخرت کے سارے کام بنائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی مشق اور نماز کے جو احکام علماء سے سیکھیں اس کے مطابق، اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا، اور سردیوں گرمیوں میں مشقت کے ساتھ وضو کرنا اور نماز کے لیے جانا۔ جی ہاں، پہلے نماز میں یہ 6 نمبروں کی کوشش کرنی ہے، 6 صفات کی، پھر ہر عمل ہمارا ان صفات کے مطابق ہو جائے۔ تو بھائی 6 صفات کا ہر ساتھی 6 نمبروں کا مذاکرہ کرے کہ یہ صفات کیا ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی دعوت دیں، اور ان اعمال کو ہم خود کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان صفات کی حقیقت عطا فرما دے۔ تعلیم میں تو ساری جماعت اکٹھی ہو، اور تعلیم کرانے والا تعلیم کرائے،
تعلیم کے دوران دو آدمیوں کی آگے پیچھے کہ دو ساتھی جہاں محلے میں جائیں، بازار میں جائیں، گلیوں میں جائیں، جو لوگ بازار کے ماحول میں ہیں ان کو وہاں سے فارغ کر کے تعلیم کے حلقے میں لے آئیں۔ تو 10-15 منٹ ایک جماعت گشت کر لیں اور دوسرے 10-15 منٹ دوسری جماعت چلی جائے۔ اب اس وقت جو لوگ آئیں تعلیم میں گھر کے حلقے میں بیٹھے تو جو تعلیم کرانے والا ہے وہ ماشاءاللہ کتاب پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، فضیلت سنا رہا ہے، اس کے بعد ان کو دعوت بھی دیں۔ دیکھو بھائی نماز کے یہ فضائل ہیں، یہ ہمیں کیسے حاصل ہو جائیں، ذکر کے یہ انعامات ہیں، اللہ کے ہم کیسے حاصل کرنے والے بن جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے یہ وعدے ہیں یہ کیسے پورے ہوں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ داعیانہ تعلیم بھی دعوت پر ہی کھڑا کرنے کے لیے ہے، تو وہ فضائل کو بنیاد بنا کر ان کو اس محنت کی ذمہ داری سمجھا کر نکلنے والا بنائیں اور ان سے نیت کروائیں۔ اگر تعلیم والا ساتھی اس بات کو نہ سنبھال سکے تو کیونکہ ان نے وقت دیا ہے ان کو الگ لے کر جو بھی مسجد میں آنے والا ہو ہم اس کو اس کا مقصد سمجھا دیں کہ ہمارے نکلنے کا مقصد کہ ہر مسلمان حضور کی محنت والا بن جائے، ان سے ارادے کروائیں۔ تو بھائی 3-3.5 گھنٹے کی تعلیم ہو، جتنا تجوید کے لیے وقت ضرورت ہے تجوید میں لگائیں، پھر احادیث کو غور سے سننا، ادب کے ساتھ سننا، عمل کی نیت سے سننا اور دنیا میں پھیلانے کی نیت سے سننا یہ ضروری ہے۔ پھر 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے۔